جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، تو فکر میں ہاں فکر میں بچوں کے کچھ اس طرح بھول جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، اوڑھتی ہے حسرتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، ارے چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پنہاتی ہے ماں، تو گر جوان بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو، گر جوان بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو، ایک نئے احساس کی سولی پہ چڑھ جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں تو اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، ایک بار 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک سو جاتی ہے ماں، تو زندگانی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں یہ شعر بطور خاص کہ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، ارے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، موت کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے وعلیکم السلام۔ نعرہ سلوات۔ ایک مسئلہ ہے، شعر عرض کرتا ہوں، دیکھیں نقصد خاطب صفت نبی رہنما ہوتا ہے، خاتم صفت نبی رہنما ہوتا ہے، اہل دل اہل نظر اہل وفا ہوتا ہے، آج بھی روزہ
اپنے مقدر کا خدا ہوتا ہے، مقدر کا خدا ہوتا ہے۔ آج بھی روزے حر سے یہ صدا آتی ہے، آدمی اپنے مقدر کا خدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ ڈاکٹر صاحب ایک مطلب دو شعر آگے کرتا ہوں، آپ نے کرتا ہوں بطور خاص مظاہر دے بھائی دیکھیں کہیں حسین سا رہبر ملے تو لے آؤ، کہیں حسین سا رہبر ملے تو لے آؤ، مثال فضہ و قمبر ملے تو لے آؤ، مثال فضہ و قمبر ملے تو لے آؤ۔ ایک شعر پیش کرنا ہے، شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ مثال فضہ و قمبر ملے تو لے آؤ، حسین لکھا ہے ہر سنگ میر پر لیکن، حسین لکھا ہے ہر سنگ میر پر لیکن، تمہارا بھی کہیں پتھر ملے تو لے آؤ، تمہارا بھی کہیں پتھر ملے تو لے آؤ، تمہارا بھی کہیں پتھر ملے تو لے آؤ، تمہارا بھی کہیں پتھر ملے تو لے آؤ۔ شعر حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ غدیر خون نے بنایا تھا جو علی کے لیے، سنیں۔ غدیر خون نے بنایا تھا جو علی کے لیے، تم ایسا دوسرا منبر ملے تو لے آؤ، تم ایسا دوسرا منبر ملے تو لے آؤ۔ جس شعر کے لیے میں نے یہ شعر پڑھے ہیں، شعر حاضر کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والوں پر۔ تم ایسا دوسرا منبر ملے تو لے آؤ۔ شعر حاضر کرتا ہوں۔ فرشتے جس کو بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، فرشتے جس کو بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، ارے بطول جیسی وہ چادر ملے تو لے آؤ، جیسی وہ چادر ملے تو لے آؤ، فرشتے جس کو بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، ارے بطول جیسی وہ چادر ملے تو لے آؤ۔ بہت خوب بھائی، بہت خوب ماشاءاللہ، کیا کہنا ہے۔
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ سوہدا زی
میں تمام شعراء کرام سے معذرت چاہتے ہوئے وقت نہیں بچا، اس لیے میں مولانا موصوف سے گزارش کر رہا ہوں جو ہمیں خبر نہیں کروں. نعرہ صلوات. محمد وآل محمد صلوات.
भारतीय नारे सलवार فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صلوات بر محمد. گزارش ہے آپ حضرات سے واسطے ایصال ثواب کے تلاوت فرمائیں سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی. نسرین فاطمہ مرحومہ بنت واجد علی مرحوم اور عباس حسین مرحوم ابن کرم حسین مرحوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ماہ مبارک رجب آج ظاہراً 19 تاریخ 19 ہی ہے نا آج گزر چکی ہے، یعنی 2 حصہ گزر گیا، ایک بچا ہے. تو پوری مجلس تو نہیں لیکن ایک 15-20 منٹ رجب کی عظمت اور پھر جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس لیے کہ رجب اتنا اہم ہے کہ کل کو یہ مومنین ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ رجب کے اتنے فضائل تھے تو ابھی بتایا کیوں نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ امام علیہ السلام کو، اماموں کو آپ کے اوپر اعتبار ہے، شکوہ ہم جیسے لوگوں سے ہے. روایت کہتی ہے لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا پتہ ہوتا تو یقیناً وہ اتباع کرتے ہیں. لت لام تاکید کا ہے، یقیناً وہ اتباع کرتے، یعنی وہ آپ کو چھوڑ دیں گے، ہم کو پکڑ لیں گے کہ بتایا کیوں نہیں. ہے نا پورا چانس ہے. لہذا بھیا چاہے وہ قائم مجلس خراب کر دیا، 23 پڑھ دیا
تو کہا کرو ہم میں اپنی فکر ہے تو سے ڈھیر. تو جلدی جلدی گزار دوں تاکہ ادھر بھی آ جاؤں. مولا سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں رجب الشہری، امیر المومنین سے روایت، رجب الشہری و شعبان شہر رسول اللہ. رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے. اب روایت اتنی ہی ہے، باقی آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کس کا مہینہ ہے نا. بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی ہے لا تقولوا جاء رمضان ولا ذهب رمضان بل قولوا جاء شهر رمضان. مت کہو رمضان آ گیا، مت کہو رمضان چلا گیا، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نہ خدا آتا ہے نہ خدا جاتا ہے. تو رجب کس کا مہینہ؟ مولا فرماتے میرا. شعبان کس کا مہینہ؟ رسول خدا کا. رمضان ماہ رمضان کس کا مہینہ؟ اللہ کا. تو اب کہنے دیجئے کہ جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی میرا نہیں کسی شاعر کا صلوات محمد. تو اتنی اہمیت. ایک 7ویں امام اسی مہینے میں آگے حضرت کی شہادت ہے. بڑا عجب فقرہ فرماتے ہیں رجب شہر اللہ العظیم. رجب بڑا عظیم مہینہ ہے، زبردست مہینہ ہے. اس کے بعد جملہ سنیں گے کیا ہے، کیا ہوتا ہے. یضاعف اللہ فیہ الحسنات. اس مہینے میں اللہ نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے. سمجھ گیا؟ ثواب دگنا نہیں ہوگا، پہلے نیکی ڈبل ہوگی، پھر نیکی کے حساب سے ثواب چڑھے گا. صرف نیکی ڈبل نہیں ہوتی بلکہ وَيَمْحُ فِيهِ السَّيِّئَاتِ. اور اس مہینے میں برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے. یہ رجب کی تھا. کنواں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے زمانے میں، ہے نا، کنویں میں، اور سنا بھی ہوگا بچپنے میں کہ فلانے چا مرحوم گر گئے تھے ایک بار، صاحب ایسا ہوا. تو جب انروا میں گر گئے تو نکلے کیسے؟ چاہے جتنا طاقتور ہو آدمی، سمجھ گیا، اور اوپر والے چاہے جتنا محبت کرنے والے ہیں، چاہے جتنا شور مچاؤں، نہ وہ نکال سکتے ہیں نہ انارے میں گرنے والا نکل سکتا ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ ایک رسی ہو، سمجھ گیا، جس کا ایک سرا کنویں میں گرنے والے کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اوپر والے کے ہاتھ میں ہو، ہے نا، تبھی کنویں سے نکل سکتا ہے. ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں قریب قریب سبھی گناہ کے کنویں میں گر چکے ہیں. کیسے نکلیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اس مہینے کو رسی قرار دیا ہے. جس نے رجب کو تھام لیا وصل بی تو مشتاق پہنچ گیا. صلوات محمد و سمجھ گیا. ابھی تو 3-4 دن پہلے مجلس ہوئی ہے، وہ پوسٹر دیکھیے لگا ہے نا، کیا نام ان کا، مولانا مراد صاحب، خدا طول عمر عطا کرے توفیق دے. سمجھیے یہ لوگ آج کل نئے جو لائے آ رہے ہیں پڑھے لکھے واقعی محنتی لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ان کی تلنا ہم سے کی جائے تو 0 سناٹا جو اس وقت لڑکے واقعی میں پڑھ کے آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے، جیسے دودھ والا دیکھا ہے آپ نے، تو دودھ والے کئی طرح کے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مر گیا بیچارہ، ایک تو عظیم کر کے تھا دودھ والا، بڑا ایماندار. وہ سیدھے سیدھے کہتا تھا مولوی صاحب بلا پانی ملائے کام نہیں چلے، ایسے کہتا تھا. اور 2 اور تھے، ایک کا نام اسلام تھا، ایک کا نام ایمان تھا. سمجھ گیا؟ ایمان کا ایمان یہ تھا کہ مولوی صاحب خالص ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے. ایک دن سڑک پر ٹوٹی سے ملاتے دیکھ لیا لوگوں نے، وہ ایمان. لیکن عظیم جو ہے
وہ ایسا صاف ستھرا تھا کہ میں نے کہا نا کہ مولوی ایک دن محسن صاحب جو ہمارے پرنسپل صاحب کہنے لگے ہمیں عظیم جی مولوی صاحب کہنے میں کچھ پتلا زیادہ ہے کہنے مولوی صاحب تھوڑا سا اور لے لو ہاتھ ہوائی تو آئے تو اچھا ہم لوگ جو ہے اسی صفائی کی بنیاد پر ایمان کی طرف نہیں جاتے تھے. ہم لوگ عظیم سے لیتے تھے بھیا کم از کم جو کہہ رہا ہے صحیح تو کہہ رہا ہے. تو ہم اپنے کو عظیم دودھ والا کہتے ہیں. کیوں عظیم دودھ والا کہتے ہیں؟ عظیم دودھ والے کو ماں کو تو باپ کو تو ہے زحمت کہ یہ پانی ملا کے دیتا ہے اور جو ہلکا ہے یہ، لیکن اماں خوش رہتی ہے عظیم سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زحمت کم کر دیا اس نے. اگر کبھی اماں بھول گئی پانی ملانا اور بچے کو پلا دیا تو بچے کے ہاضمے میں گڑبڑ نہیں ہوگی. تو یہ عظیم اماں کا کام ہلکا کر رہے ہیں. وہی حال ہمارا ہے. ہم عظیم سے بھی آگے ہیں. 1 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملاتے ہیں تاکہ بچوں کو ہضم ہو جائے، سمجھ جائیں. بات سمجھنے اور سمجھانے کے. پڑھا لکھا نہیں ہوں بہت، مگر جو ہے وہ جس کو کہ وہ ایک مدرسہ نازنیہ میں جب پڑھتے تھے تو ایک منشی جی ہمارے یہاں تھے، موٹے منشی کہلاتے تھے. تو ان کی بیوی بیچاری خالص لکھنوی تھی، زبان ان کی لکھنوی. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگ بہت ان کے پاس بیٹھتے تھے. تو وہ یہ کہ اے بیٹا تمہارے مولوی لوگ تمہیں پڑھائیں گے، ہم کڑے ہوئے ہیں، ہم سے سیکھ لو. تو حال وہی ہے، موٹے منشی کی بیوی طرح کڑے ہوئے ہیں. تو ایک حدیث ہم نے پڑھی رجب کے متعلق. اب ہم نے کہا یار سمجھ میں تو آ گیا ہے، ممبر سے کیسے سمجھائیں گے. تو بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کیا گڑھ ہے کیسے پبلک کو سمجھاویں. لغت بھی دیکھ ڈالا، عصب کے معنی بھی دیکھ ڈالے. عصب کے معنی جو ہے وہ سرازیری کے اور کاہے کے، دنیا بھر کے. میں نے کہا یہ کل ہم بیان کریں گے تو لڑکے محمد رضا کیسے سمجھیں گے. تو ایک سمجھ میں میرے مثال آئی، وہ سنیے آپ. سائیکل چلایا ہے نا، میرے خیال میں لڑکے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، آپ بھی سائیکل چلاتے ہیں، آپ بھی چلا رہے ہیں. تو سائیکل جو ہے اس کے لیے موٹے طور پر 3 راستے ہیں. ایک تو لیبل میں ہے برابر، ایک راستہ جو ہے چڑھائی پہ جانا، جیسے وہاں سے آپ کو یہاں آنا ہے. ایک راستہ ہے کہ ڈھلان ہے. تو پلین والے کوئی دقت نہیں، بڑھیا سائیکل ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، جو ہے وہ چلے جائے. چڑھائی والے پر اگر آپ نے محسوس کیا ہو بچپنے میں تو گدی سے اترنا ہم لوگ بے عزتی سمجھتے تھے. ابے نہیں چلا پایا، اتر گیا. تب کیا کرتے تھے ہم لوگ لڑکے؟ اسی سائیکلیے پر کھڑے ہو جاتے ہے نا، کھڑے ہو گئے. اب صاحب ہوتے ہوتے یہاں چلے گئے، اب اس کے بعد یہاں ڈھلان ہے، ٹھیک. اب ڈھلان پر کیا کرتے ہیں؟ تو اب کچھ کرنا نہیں، جتنی تیز پہلی پائیدل مار دو گے اتنی رفتار سے وہ اڑتی چلی جائے گی. اب کچھ کرنا نہیں، خالی بیٹھے رہو. سمجھ گئے آپ؟ اس چیز کو میں نے سمجھانے کے لیے مثال گڑھی. روایت یہ کہتی ہے پیغمبر نے فرمایا کہ رجب شعر اللہ الاصب یصب اللہ رحمتہ علی عبادہ. رجب اللہ کی رحمت کی ڈھلان کا مہینہ ہے. صلوات جمع. اب سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہو گئی بات. ایک سلمان پڑھی، ایک حدیث اور دماغ میں تھی، اس کو اہمیت ہے ماہ مبارک رجب کی. ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، اللہ اکبر، ہفتہ بھر بچا ہے، ہم تو سفر ایک چکر میں رہ جاتے، نہیں ہو پاتا، لیکن ہمارے پڑھے پہ اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو کچھ تو کمیشن مل ہی جائے گا، ثواب ہم کو جو ہے نا. تو اس بنا پر یہ روایت بھی نقل کرتے چلے کہ جنت میں بھی کلاس ہے، درجہ. وہ تو چھوڑیے سب جنت پر، خالی صراط سے گزرنے میں بھی سب کی اسپیڈ ایک نہیں ہے. صراط سے گزرے گا وہی کہ جس کے پاس مولا کا اجازت نامہ. یہ روایت تو مشہور ہے، اس میں میرے خیال میں شاید ہے کوئی ایسا ہو جس کو یہ روایت معلوم نہیں ہے. لیکن آگے روایت کہتی ہے کہ گزرے گا تو وہی جس کے پاس مولا کا اجازت نامہ ہو.
मगर स्पीड सबकी एक नहीं होगी। रिवायत कहती है 4 रफ्तार होगी। नंबर 1 कल बर्क, कुछ लोग सिरात से गुजर जाएंगे बिजली की तरह। नंबर 2 का अदविल फरस, कुछ लोग सिरात से गुजरेंगे घोड़े की रफ्तार से, कुछ लोग आम नॉर्मल चलते हुए। फिर वही मिसाल समझिए। तो एक लड़का था तो बड़ा लगा हुआ था, उसकी शादी 20 साल हो गया। तो नहीं मौलवी साहब चलना है तो निकाह पढ़ना है, तो ये बहुत ज्यादा जब इसरार हुआ तो चलो यार। तो हम और मोहसिन साहब दोनों लोग 20 साल पहले, तब देहातों में इतना डेवलपमेंट भी नहीं था, चले साहब। तो वो इत्तेफाक से बारात भी छोटी गाड़ी से न जा करके बस से गई थी। तो छोटी गाड़ी चलिए इधर चक्रोट वक्रोट कूद का आपके जीप कूद चली जाती, बस तो जा नहीं सकती। तो बस को गांव के सामने ऐसी जगह रोका गया जहां से सीधा जो है रास्ता हो पहुंच जाए। वो चक्रोट नहीं था, वो था जो खेतों को सींचने के लिए नाली बनती है, क्या कहते हैं उसको, हमारे यहाँ यही बोले बरहा। तो वो बरहे से सीधा। अच्छा, बरहे की खूबसूरत ये है कि हम लोग तो किसान है, मालूम है, जिस साल नया बरहा बनता है उस साल मेड़ की चौड़ान ये होती है, और उसके बाद फिर उसको कहते हैं आर मारना, समझ गया। तो हर साल जब जुताई होती है तो उसकी छटैया होती रहती है। पूरे जो है बिगहे भर में जितना पैदा नहीं होगा उतना एक उंगली भर छांट के, समझे, हम लोगों का मिजाज है, समझे, हम लोगों का मिजाज है वैसी जो है वो। तो वो सांप छटते छटते जो है वो जो इतना था ना वो ऐसे हो जाता सिरात बिल्कुल। अब वो बस जहां रुकी साहब तो चले, तो बकिया तो नहीं याद है हमको। हम और मोहसिन साहब उसी चल रहे एक साथ। तो हम तो चलते चलते चले गए, जो है वो 10-20 कदम आगे बढ़ के देखा मोहसिन हो उनके खड़े हो गए। अब देख रहे हैं मोहसिन साहब आ रहे हैं, और संभालने में भी कभी पैर जो है खेत में चला जाता है, कभी बरहे के अंदर चला जाता है। कहने लगे अरे यार वसी साहब तुम तो, हम कहा यार हम देहाती आदमी, हमको आदत है। कहने हमारा तो कभी पैर इधर जा। तब तक मुझको सिरात वाली हदीसियां याद आ। अरे मैंने कहा मोहसिन साहब चौथी किस्म जो रिवायत की है वो इसी तरह से गिरते पड़ते पार हो जाए। जिंदगी में आदमी अब ये हदीस भूल नहीं सकता, यही हुनर है क्लास का। लड़के भी मेरे कहते हैं मौलवी साहब तू कम पढ़ावत हो, मगर जब तक पढ़ावो तू बैठ जाता, फीट हो जाता, गर्म है सौदा का। तो अब सवाल यह है कि भैया जब सबको लिख के मौला ने दिया है तो ये स्पीड में फर्क क्यों है ना? सवाल होगा नहीं होगा। अच्छा, पर्ची मिलेगी किसको? जिसके अंदर मोहब्बत होगी। तो जब मोहब्बत या इन्हों का है अमों का है अमों का है तो स्पीड क्यों? कब पर्ची मिलेगी तो मोहब्बत की बुनियाद पर, मगर सबकी मोहब्बत एक जैसी नहीं है। जाहिर सी बात है कि कोई आदमी दार पे चढ़ के जबान टकरा दे, उसकी रफ्तार और हमारी रफ्तार कैसे बराबर हो सकती? क्या बात है बाबा। सलाम मोहम्मद। ये दावा हम तो जब सिरात से गुजरने में इतना है तो जन्नत में पहुंचने के बाद सबका दर्जा एक नहीं होगा। अरे भाई दुनिया में देख लीजिए आप, मालीपुर से बैठते हैं आप, कैफियत रुकने लगी है ना अब तो, मालीपुर से बैठते हैं दिल्ली जाने के लिए, कैफियत मालूम है कितना क्लास है? जनरल भी है, स्लीपर भी है, एसी के 3 किस्में हैं, थर्ड सेकेंड और फर्स्ट। बिना टिकट कोई घुस नहीं सकता है ना। लेकिन अब उसमें कोई जनरल में बैठा ऐसे बेचारा, कोई स्लीपर में कुड़कुड़ा रहा है, कोई साहब फर्स्ट एसी में कमरे की नहीं लेटा है अकेले जो है वो। तो हम जाकर के टिकट लिए थे जनरल का, जाके बैठ गए उसी में फर्स्ट क्लास में। टिटिया आया थोड़ा सा जब आई थे, दीवान जी ले जाओ, तो वो कान पकड़ के हमने कहा मेरे पास टिकट मौजूद है सरकार का दिया हुआ, कैसे निकाल सकते हैं? का टिकट है सरकार का दिया हुआ, पैसा देखो कितना लगा है, समझ गए आप? वैसे ही इश्क़ अली का टिकट तो है,
पहुंच तो जाओगे, मगर उसके बाद दिखलाओ जरा आगे, नमाज कितनी पढ़ी, रोजा कितना रखा, गरीब की मदद कितनी की, रिश्तेदारों का लिहाजा आप जन्नत में भी जाएंगे तो सबकी क्लास एक नहीं हो सकती। भाई लखनऊ मकान तो ले लिया, किसी ने लिया दुबग्गा के आगे, किसी के छोटे इमामबाड़े के बगल में, दोनों फर्क होगा कि नहीं होगा? किसी का हजरतगंज में है, यही हाल जन्नत में है। किसी का घर रसूलुल्लाह के बगल में है, किसी का हजरत अली के पड़ोस में है ना, किसी का इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बगल में है। तो क्लास होगा कि नहीं होगा? कहते उसी में एक पूरा महलवा अलग है जन्नत में, जिसमें कोई नहीं घुस सकता। अब रिवायत ये है, मौलाना हो, आयतुल्ला हो, जाकिर हो, दकाव हो, मर्जा, कोई हो, एक महल स्पेशल है, रिजर्व्ड है रजब वालों के लिए। ये रिवायत आ रही है, इन्ना फिल जन्नत कसरन ला यदखुलुहु इल्ला सव्वाम रजब। महल एक ऐसा जन्नत में कसर है जिसमें कोई घुस नहीं सकता सिवाय रजब में रोजा रखने वालों के। क्या बात है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, समझ में आई आपको? तो वहीं 18 और 19 दिन बचा। ये नहीं है कि रोजा रखने वाले, सव्वाम मुबालगा, कसरत से रोजा रखने वाले, एक दो दिन की बात नहीं है। वो तो जुमेरात हमारे जैसे आदमी रख सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये है रजब का महीना। तवज्जो फरमाया आपने। एक सवाल और, रजब चाहे जितना बड़ा हो, रमजान से बढ़ के तो नहीं हो सकता ना। वो अल्लाह का महीना, उसका कुरान नाज़िल हुआ, तब क्यों रजब के लिए कहा गया? और अल्लाह ने कहा जअलतु हाज़ा शहर हबलन बैनी व बैन इबादी, मैंने अपने और अपने बंदों के दरमियान रजब को रस्सी बनाया है। ये रमजान से बढ़ के तो नहीं होगा। का तुम भूल रहे हो, आयत भी कहती है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीका मत डालो। ये अब ये अल्लाह की रस्सी कौन है? आयत में छठे इमाम ने फरमाया वल्लाह नहनु हब्लुल्लाह, खुदा की कसम अल्लाह की रस्सी हम है। तो इस आयत में हब्लुल्लाह से मुराद कौन? अइम्मा। रजब से ज्यादा विलादत किसी महीने में है? सलावत। तो ये महीना हब्लुल्लाह में और सलावत पर मोहम्मद। ये हुआ आधा रजब के फज़ाइल। इसी रजब में पहली से आप चलेंगे, पांचवें इमाम, फिर आइए तीसरी विलादत की तारीख 3 को, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम शहादत 5 को, फिर उन्हीं हजरत की विलादत 7 को, बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत अबुल फज़ल अलैहिस्सलाम की विलादत, फिर आइए साहब 10 को इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, और बाज़ रिवायतों के हिसाब से हजरत अली असग़र, समझ गया। फिर 13 को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। 15 को 2 चीज़ें हैं, एक मौलाए कायनात का अक़्द, समझ गया, और जनाब ज़ैनब की शहादत, 2 चीज़ें हैं। फिर आइए साहब जो है वो कल 20 है, समझ गया, वो भी विलादत की तारीख है। 22 का तो कुछ कहना ही नहीं है, इतनी खुशी की तारीख है कि कोई शिया बिला मिठाई खिलाए मनबे नहीं करता, समझ गया। उसके बाद आ जाइए आप 24 रजब। 24 को क्या है? वहाँ भी 2 चीज़ें हैं, एक तो फतेह खैबर है और दूसरे बाज़ रिवायतों के हिसाब से जनाब अली असग़र की विलादत, या 10 या 24। 25 रजब को 7वें इमाम, 26 रजब मोहसिन इस्लाम की वफात हजरत अबू तालिब, 27 रजब को भी डबल है, मेराजुल नबी है। उस मेराजुल नबी तो बाद में, उससे पहले बेअसतुल नबी है, तो कुछ दिन पहले बेअसत हुई, फिर जब मेराज हुई इत्तेफाक से वही डेट, तो डबल। फिर आ जाइए 28 रजब, वो सब आगाज है इस जो है वो इस्लाम के हिफाजत का। तो अब इससे ज्यादा मुनासिबत
نہیں ہو سکتی. لیکن آگے پیچھے اگر ڈھونڈیے آپ تو پیچھے جائیے 13 نکل رہا ہے نا, آگے جائیے تو پرسوں 22 نکل رہی ہے. دونوں کا کہیں نہ کہیں سے ربط جو ہے مولائے کائنات سے ہے. آگے بڑھو 24 نکل رہی ہے فتح خیبر, تو کہیں نہ کہیں ربط مولائے کائنات سے ہے. تو یہ آدھا گھنٹہ سن چکے آپ, 20 منٹ مولا پہ چلیے. صلوات بر محمد. اس لیے کہ دیکھیے ایک چیز تو قرآن نے سیدھے سیدھے کہہ دیا ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت رکھو کرو. یہی ختم نہیں ہوئی بات, اگلا فقرہ ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. تو جب ملا کے پوری پڑھیں گے تو اس کا مطلب مودت اہل بیت واجب تو اپنی جگہ جو ضروری ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ اگر وہ نیکی لے کے جاؤ گے تو اللہ تم کو گھٹا کے نہیں بڑھا کے عطا کرے گا, اور کتنا بڑھا کے دے گا یہ معلوم بھی نہیں ہے. ہو گئی نا بات. تو ایک بات اس آیت سے طے ہوئی کہ مودت اہل بیت کیا ہے, حسنہ ہے, نیکی ہے. اب جب قرآن نے کہا کہ مودت اہل بیت نیکی ہے تو حدیث کو پہچاننے کا طریقہ ہم کو کیا بتایا گیا, قرآن سے ملاؤ, تحلیل کر جائے تو کریکٹ ہے. اب یہی لفظ استعمال ہوا حدیث میں. قرآن نے کیا کہا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو اور جو نیکی لے کے آئے گا ہم بڑھا دیں گے. تو حسنہ ہوا نا, محبت اہل بیت کیا ہوئی, حسنہ. یہی لفظ یوز ہوا ہے چھٹے امام کی روایت میں, فرماتے حب علی حسنۃ, علی کی محبت وہ نیکی ہے. تو قرآن تو پہلے میں کہہ چکا تھا محبت اہل بیت حسنہ ہے, لہذا حدیث میں کوئی شک نہیں ہے. اگلا فقرہ حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی. وبغض علی سیئۃ, اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کام نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد. اب جب یہ طے ہو گیا قرآن سے تو اب سنیے آپ عشق علی کیا ہے. حب علی, حب علی عبادہ وافضل العبادہ. علی کی محبت عبادت ہے, تمام عبادتوں میں افضل ہے. ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ. علی کا ذکر عبادت ہے, تمام عبادتوں میں افضل ہے. النظر الى وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے. یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق. علی تمہاری محبت ایمان ہے, تمہاری دشمنی کفر ہے, تمہاری دشمنی. یہ بتائیے ماسٹر صاحب, محبت اچھی چیز ہے کہ دشمنی؟ محبت. اور یہاں حدیث جو ہے محبت کا نتیجہ ایک اور دشمنی کا نتیجہ دو ہی بتا رہی ہے. دونوں کی بات ہے نا. حب علی, یا علی حب کا ایمان, علی تمہاری محبت ایمان. بعض روایتوں میں ہے یا علی حب کا تقوی و ایمان, تمہاری محبت تقوی. لیکن مشہور یہی ہے نا یا علی حب کا ایمان, علی تمہاری محبت ایمان. و بغض کا کفر کہہ دیتے نا, بغض کا کفر و نفاق. تمہاری محبت کفر ہے, تمہاری محبت نفاق ہے. تو محبت کا جو ہے وہ صلہ ایک کیوں, دشمنی کی جو ہے وہ دو کیوں؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا کہ یہ اعتراض جو کر رہے ہو تم, سارے اعتراضات کی جڑ جہالت ہوتی ہے. تم کو مولوی صاحب پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے, ورنہ اعتراض ہی نہ کرتے تم. ہم نے کیا کہا, بتاؤ کیا پریبھاشا ہے ایمان کی؟ تو جواب یہ ملا جو اصول کافی میں ہے کہ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار, دل میں یقین, اعضاء و جوارح سے اس کا
اظہار اسے کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں. اب صاحب جو ہے وہ آپ یہاں ہیں آرام سے مجلس کر رہے ہیں جماعت میں جا رہے ہیں مولا سب کچھ ہے یہ ہے وہ ہے سمجھے آپ زبان سے بھی کہہ رہے ہیں دل میں بھی پورا پختہ یقین ہے اور اعضاء و جوارح سے بھی اس کا اظہار ہے تو آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں ہے نا. ایک ایسی جگہ چلے گئے جس میں آپ ظاہرے نہیں کر سکتے کہ آپ مسلمان لیکن اندر آپ کہے کہ اللہ ایک ہے رسول اللہ برحق ہیں ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں مومن ہے نا. لیکن الٹا آئیے ایک آدمی ہے جس کا عقیدہ جگہ کی سب بکواس ہے نہ اللہ کچھ نہ رسول اللہ کچھ نہ کریٹر کوئی ہے سمجھا. یہ دنیا خود بخود بن گئی سب فضول کی بات ہے. وہ اتفاق سے جو ہے وہ کلاس فیلو تھا آپ کا ملنے چلا آیا آپ کے اذان ہو گئی کہ چلو یار نماز پڑھ لیے جائے کہیں چلو سماج میں اسے پھنسا ہے دل کی بات ظاہر کر نہیں سکتا سمجھے گیا نمازوں پڑھ لیا اور اندر بکواس ہے یار اللہ نہ کا ٹائم برباد کرنا مگر نماز پڑھ رہا یہ کیا ہے کافر ہے نہ. آگے بڑھ اب یہ منافق کہلائے گا سمجھ تو کفر اور ایمان کا فرق سمجھ میں آیا کیا ہے. ایمان ظاہر ہو تب بھی ایمان ہے چھپا رہے تب بھی ایمان ہے. کفر میں دو الگ الگ ہے ظاہر ہو تو کفر کہلائے گا چھپا لیا جائے تو نفاق کہلائے گا. یہی حال محبت علی کا ہے. عشق علی چھپی ہوئی ہے تب بھی ایمان ہے عشق علی ظاہر ہو جائے تب بھی ایمان ہے. علی کی دشمنی ظاہر کر دو کفر ہے علی کی دشمنی دبا کے رکھو منافق ہے. صلوات محمد بہت سی چیزیں دیکھیے مولا کو سمجھنا تو دور کی بات ہے. اس لیے کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے یا علی تم کو یا میں نے پہچانا اللہ تو بتیے ختم ہو گئی نا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ مولا چھوڑو ان کی فضیلت میں جو حدیث ہے نا ہم لوگ تو حدیثوں نہیں سمجھ پاتے. ہم لوگ وہ بہت مشہور حدیث ہے جس زمانے میں رکھ رکھا کے پڑھتے تھے فلسفہ نازمیہ میں طریقہ تک سینئر لوگ جو ہوتے تھے وہ جونیئر بچوں کو میز لکھ کے دے دیتے تھے. تو ہم کو جو ہمارے سینئر نے لکھ کے دیا یہی حدیث لکھ کے دی تھی یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے. علی افضل کے کعبہ سمجھ لو بوجھ لے تب باجائے تم کہہ رہے ہیں نا تو علی افضل کے کعبہ جواب اسی لیے دیکھیے یہ ساری چیزیں یہ اسی لیے یہ حرکتیں کی جاتی ہیں کہ بیٹھ جائے دماغ. تو اب یہ سوچئے آپ لوگ علی افضل کے کعبہ یہ لائن ہے کہہ رہی ہے کیا علی. انہوں نے کہا کہ مثال سے لگ رہا ہے کعبہ. اسے ہی تو اعتراض ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ چھوٹ مثلا اطہر صاحب بڑے ذاکر ہیں کہ وسیع حسن اطہر صاحب نا تو کیسے مثال دی جائے کہ ارے صاحب اطہر صاحب بڑی بڑھیا مجلس پڑھتے ہیں جیسے وسیع حسن. غلط بات ہو گئی نا ہے نا. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ارے یار وسیع حسن ہو ماشاء اللہ ٹھیک ہے ویسے اطہر صاحب تو اب یہاں وہی بات آپ کہہ رہے ہیں. تو پہلے یہ طے ہو جائے سچولیہ میں کہ علی افضل کے کعبہ پھر مثال پر بحث کی جاتی ہے. صلوات بر محمد. سوال علی افضل کے کعبہ جواب یہ لائن ہے علی دو ہی آدمی ہیں ہم اور ماسٹر صاحب کیا کعبہ. دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل یہ ہے کہ جتنے مسلمان دنیا بھر کے ہیں اگر کعبے کی طرف سر نہ جھکائیں تو مسلمان نہیں. اور کعبہ خالی ایک پتھر تھوڑا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں. تو وسیع حسن صاحب کی دلیل کیا ہوئی افضل کعبہ. یہ لوگ جو ہے جو کم پڑھے لکھے لوگ کہتے علی تو چلو آج تک طے ہو جائے کہ صحیح کہا ہے. صلوات بر محمد. آنکھ بند کر کے سوچنے میں پیسہ لگتا ہے. اچھا سب کے ساتھ ہوتا ہوگا آنکھ بند ہے نیندیں نہیں آ رہی ہے تو کیا کرتے ہیں. اب آپ لوگوں کو تو نہیں معلوم میں اپنی سناتا ہوں. جب نیند نہیں آتی تو کرتے کیا ہے. اچھا ایک روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر صحیح
सेहत वह ठीक रखना चाहते हो तो बहटियाना सीखो। लड़के बदमाशी कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, तो अब उस पर आप झपड़िया रहिए कर, टेंशन भी ना हो जाए। हदीस कहती है बहटिया अवॉइड करो, तगाफुल का लफ्ज है। तो तगाफुल भी करना, लड़के शोर मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तब क्या करें यार, दिल ही नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही। तो उसका एक समझ में आया, मैं आंख बंद करता हूँ और सोचना शुरू करता हूँ कि पिछवाड़वा जौन हथवा है कि वो बताए रहा कि उसमें देव गड़ी है, तो अगर वो देव निकल आए और 400-500 करोड़ का सोना उसमें निकल आए, तो वो 500 करोड़ अगर मिल जाएगा तो क्या करेंगे यार इतना कोई पैसा। तो पहला काम ही करेंगे, गांव के जो कब्रिस्तान घरा हो रहा है कि पूरा बेहतरीन रोजा वोजा बना करके वो कर देंगे, 100-150 करोड़ लगा के इमाम बाड़ा ठीक कर देंगे, मस्जिद ठीक कर देंगे, और आ करके आसार कदीमा में खिला के वसीका पूरा गिरा करके 200 करोड़ लगा करके बेहतरीन आलीशान बिल्डिंग का बनाते बनाते आंख लग जाती है। होता नहीं होता, सबके साथ होता है। हम बेवकूफ है, कोई यही है, समझे, करते सब यही है। तो अब उसके बाद जब आंख खुली तो 500 करोड़ गया गायब, जेब में कितना है 5000। अब बताइए अफजल कौन है, 500 करोड़ या 5000? वजह का दो ही सूरत है जो कुछ दिमाग में आता है, या मौजूद है या मौजूद नहीं है। अशरफ और अफजल कौन है? मौजूद है ना। तो अब बात हमको मादूम और फिक्र से कोई बहस ही नहीं, मौजूदात पर। तमाम मौजूदात उनकी दो किस्में हैं, या उनके अंदर बढ़ने की सलाहियत है या बढ़ने की सलाहियत नहीं है। अफजल और अशरफ कौन है? जिसमें बढ़ने की, तमाम बढ़ने वाली चीजें, नामी चीजें उनकी दो किस्में हैं, या उनके अंदर हिस्स पाई जाती है या हिस्स नहीं पाई जाती, हसास है या हसास नहीं है। अशरफ और अफजल कौन है प्रिंसिपल साहब? हसास। जितने हसास हैं उनकी दो किस्में हैं, या उनके पास अक्ल है या अक्ल नहीं है। अशरफ और अफजल कौन है? जितने अक्ल वाले हैं उनकी दो किस्में हैं, या जाहिल है या आलिम। अशरफ और अफजल कौन है? जितने आलिम हैं उनकी दो किस्में हैं, एक वो जो जाहिल पैदा होते हैं यहाँ आके सीखते हैं, एक वो जो उधर से इल्म है ना। तो अशरफ और अफजल कौन हुआ? जो उधर से है ना। तो अली कौन है? क्या बात है, नहीं अली है भाई, वसी साहब ने दलील दी, वही कटना है ना उधर। तो अली कौन है? अफजल कायनात। आखिर में काबा कहाँ है? पहली जगह जहां बढ़ने की भी सलाहियत नहीं है, हिस्स भी नहीं है ना। कहे सवाल के बात करो, कैसे कहते हो? उसकी निस्बत खुदा की तरफ है, वो बैतुल्लाह है, ये जो भूलते हो। हमने कहा यार एक कई निस्बत तो है बैतुल्लाह की, यहाँ कितनी कहो गिनाए? आइनुल्लाह, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, कलीमतुल्लाह, सारी निस्बत तो है। अब बताओ अली अफजल के काबा है ना। तो अब जो है अफजल कायनात कौन हुआ? अमीरुल मोमिनीन। आपने ये कहा अभी 5 मिनट पहले कि अफजल को मफजूल से निस्बत देना सही नहीं है। अगर आप कहिए अथा साहब वसी हसन की तरह पढ़ते हैं तो गलत बात है, उल्टा कह सकते। जब अली अफजल कायनात है तब रसूलुल्लाह ने क्यों कहा अली जस्ट लाइक काबा? सवाल यहाँ, अगर यूं कहते कि काबा जस्ट लाइक अली तो थोड़ा कम होता। अली तो खुदा सबसे बड़े हैं, उनकी मिसाल देना या रसूल अल्लाह हदीस आपकी है, हम कुछ बोल नहीं सकते, मगर और कौन होते तो कि खैर नहीं यही है ना। जवाब होगा अच्छा तुम लोग रोज यही करते हो तब नहीं, और हमने कह दिया बड़ा बुरा लग गया, जाहिल कहीं के। इसलिए मैंने कहा कि सारे एतराजात की बुनियाद जहालत है। हमने क्या मतलब? अजब ने हजरत ये बताओ कि इंसान अफजल है कि जानवर? बोलिए। इंसान। अकबर अब्बास को लड़के का नाम है सुल्तान। तो हम गए साहब जलालपुर, वो आ रहे थे यहाँ, तो रास्ते में खड़े थे जो है वो सुल्तान भाई, तो जरा सा
انہوں نے ہاتھ دیا, یہ پیچھے ہوا آگے آ گیا. میں نے کہا یار اکبر عباس تمہارا لڑکا ماشاءاللہ سلطنوا جیسے شیر. دیکھو ہنس رہے ہیں کہ نہیں ہنس رہے ہیں. تو ہم نے انسان کو شباہت دے دی جانور سے. ہے کوئی برا مانا کسی نے, ان کو دیکھیے ہنس رہے ہیں. اچھا ایک دن جو ہے وہ کوئی یہاں سے چلے گئے فیض آباد, کچھ تاریخ ہو رہی ہوگی, چلو یار وسیع حسن سے مل لیا جائے. بہت ہمارے یہاں آئے کہ چائے وائے پیے تھے, دنیا ہم لوگ دیکھی ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو وہاں پہنچے, وسیع صاحب رہی بھی نہیں کی. جب دروازہ کھولا وسیع حسن صاحب کے لڑکے لائے, زبردست رنگ چوکھا, سمجھ گئے. ہاں روایت کہتی ہے کہ شادی سمجھ بوجھ کے کرو, اس لیے کہ اولاد جو عورت لاتی ہے وہ اپنے بھائی بہن کے حساب سے لاتی ہے. تو وہ ماموں کو, روایت یہ کہتی ہے ماموں کو پڑھتے ہیں حلال زادے میں. تو وہ خیر چلے آئے, اتفاق سے یہاں ملاقات مولوی صاحب گئے تھے فیض آباد, ملاقات اور لڑکا ملا رہا ماشاء اللہ کیا تنور جیسے گدھا. کسی کو کہہ دیجیے آپ جیسے گدھا, برا مانے گا کہ نہیں؟ اور کسی کو کہہ دیجیے جیسے شیر, خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمیں دونوں تو جانور ہیں, دونوں تو جانور ہیں. کاہے شیروا کہنے خوش ہو گئے, گدھاوا کہنے کاہے ناراض ہو گئے. تو جواب یہ ہوا کہ اصل میں آپ کو قانون شباہت کا علم نہیں ہے, اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں پھر وہی بات کہ سارے اعتراضات کی بنیاد جہالت ہے. آپ کو قانون شباہت ہی نہیں معلوم ہے. تشبیہ کے 4 رکن ہوتے ہیں, اس میں سے ایک بھی گڑبڑ ہوگا آپ کی شباہت صحیح نہیں مانی جائے گی. سمجھ گئے؟ تو کیا کیا کہتے ہیں, ایک کا نام ہے مشبہ, ایک میں پانی ملا دوں گا ابھی, تھوڑا سا پہلے سادہ پی لیجئے آپ خالص. ایک کا نام ہے مشبہ, ایک کا نام ہے مشبہ بہ, ایک کا نام ہے حرف تشبیہ, ایک کا نام ہے وجہ شبہ. مشبہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو تشبیہ, جیسے سلطان, یہ مشبہ. جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ, جیسے شیر. پھر تیسرا رکن ہے جس کو کہتے ہیں حرف تشبیہ. ہم نے کہا نا کہ سلطان مثل شیر کے, تو مثل کیا ہے؟ حرف تشبیہ. 3 ہو گیا. چوتھا جو ہے وہ رکن کیا ہے؟ وجہ شبہ. آپ نے سلطان کو کیوں کہا شیر؟ کہا اس لیے کہ شیر کے بڑے بڑے ناخن ہیں, اور سلطان 3 سال ہوئے وہ ناخن ہی نہیں کاٹا, اس لیے شیر ہے. کہا نہ, دیکھ لو اس کا توڑا بڑا ہے, اس کا ٹھیک ہے. کہا صاحب اس لیے کہا ہم نے کہ جو ہے وہ شیر کچا گوشت کھاتا ہے, سلطانوں ابلتے ابلتے اسنتے اسنتے 2 کلو مار دیتا ہے. کہا نہ, وہ جو ہے وہ شاکاہاری ہے پکا. کہا صاحب جو ہے وہ شیر جو ہے وہ ظالم ہے, اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرتا ہے. تو کیا سلطانوں چھوٹے بھائی بہن کے مار پیٹ کرتا ہے, ظلم کرتا ہے؟ کہا نہ, وہ تو بڑا سجھوا آدمی ہے. کہ تب یار کیوں کہا تم نے سلطان مثل شیر کے؟ کا شیر کے اندر ایک اور خصوصیت ہے جس کو کہتے ہیں جرأت, جس کو کہتے ہیں ہمت. اور اسی جرأت کی بنیاد پر شیر اپنے سے 3 گنا وزن والے جانور پر بھی حاوی ہو جاتا ہے. تو ہم نے جب سلطان کو کہا مثل شیر کے, تو شیر کی درندگی نہیں دیکھی, شیر کے بڑے بڑے ناخن نہیں دیکھے, شیر کا ظالم ہونا نہیں دیکھا. ہم نے ایک چیز کو رکھا ذہن میں, اس کی جرأت و ہمت. ویسے ہی پیغمبر نے جب کہا علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے, تو پیغمبر نے کعبے کی اینٹ کو ذہن میں نہیں رکھا, کعبے کے پتھر کو ذہن میں نہیں رکھا, کعبے کے بے جان ہونے کو ذہن میں نہیں رکھا. کا پھر کا وجہ شبہ سمجھ میں آ جائے, حدیث سمجھ میں آ جائے گی. صلوات در محمد. بس ختم ہوئی 20 منٹ کی مجلس اور بچی دھیرے دھیرے. کہا تو آپ پرنسپل صاحب حج کر چکے نا, تو اب تو حج واجب نہیں ہے آپ کے اوپر, لیکن یہ کہ طواف جو ہے بڑا ثواب ہے, اس کا بڑا ثواب ہے. حدیث سنا تو من طاف البیت اسبوعا, جو خانہ خدا کا طواف کرے 7 مرتبہ, کتب لہ 6000 حسنہ, 6000 نیکی لکھی جائے گی. محی عنہ 6000 سے یہ ہے 6000 برائی مٹا دی جائے گی. ورفع لہ 6000 درجہ, 6000 درجات ترقی دی جائے گی. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا, جو اللہ کے گھر کا طواف کرے. کتنا غریب آدمی ہے بیچارہ, آج کل تو اور کورونا کی وجہ سے مہنگا ہو گیا ہوگا. یہ تو میرے پاس پوسٹر آیا ہے خالی کربلا کا 97,000 کا, سیرات والوں کا.
تو حج کا تو اور مہنگا ہوگا. غریب آدمی بیچارہ 4 لاکھ روپیہ کہاں سے لگائے گا؟ شوق ہے اس کو کعبے کو طواف کر لیتے, ریٹائر ہوئے تھے, حج تو کر لیا, مگر یہ ہے کہ جب خالی طواف کا اتنا سوا, میں نے کہا مجھ سے ملو, میں فری میں کرواؤں گا, آمدنی الگ ہوگی. کہنے کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے کہا کہ وہ کیا نام ہے اس کا جو باہر بہت بڑا سا امام باڑہ جلال پور میں, بڑی درگاہ, بہت بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ, خدا ان کے بنانے والوں کو جو ہے مغفرت کرے, ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے. بہت بڑی چیز دیکھ گئے, سامنے میدان بھی بہت بڑا ہے. تو ہم نے کہا بھیا آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ 40 دن تک بچوں بیوی سے الگ, سمجھے, دنیا کی موکش سے نکلیے, اور پیاز لہسن گوشت یہ سب چھوڑیے, ترک لذات کیجئے, اور ایک وہیں گولا بنائیے, اس میں بیٹھ جائیے. میں آپ کو 2 لائن کی دعا بتاؤں گا, سمجھ گئے آپ. 40 دن اس کو پڑھنا ہے, آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. 40ویں دن اگر آپ صحیح ڈھنگ سے پڑھ لے گئے جو میں نے دعا بتائی ہے, تو مکے سے کعبہ اٹھے گا, بڑی درگاہ آ جائے گا. خود بھی طواف کر لیجئے, اور ٹکٹ لگائے تو ساری دنیا دوڑے گی. ٹکٹ لگائے تو آمدنی بھی ہو جائے گی. اگر میں ممبر تو ممبر, اس کے بعد سر پہ قرآن بھی رکھ لوں کہ میرے پاس ایسی دعا ہے, پڑھو تو کعبے اٹھ کے چلا آئے گا مکے سے, کوئی مانے گا؟ ہر آدمی کہ بھیا ان کو فیض آباد پہنچاؤ, ان کے گھر والوں کو فیض لے جائیں کہوں, چاہے لکھنؤ, چاہے آگرہ, چاہے بریلی, اس کا دماغ خراب ہو گیا. ہم نے کہا یار قرآن سر پہ رکھتے, ممبر سے کہہ رہے تم لوگ, کہنے ممبر سے کہو چاہے عرش اعظم سے کہو, تمہاری بات سب کیوں؟ اس لیے کہ بھیا عقل سے سوچنا چاہیے. کعبے کی یہی تو خصوصیت ہے کہ کعبہ کہیں نہیں جاتا, جس کو غرض ہے وہ کعبے کے پاس آتا ہے. پیغمبر یہی فرمانا چاہ رہے ہیں, علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے, جس کو غرض ہے وہ علی کے پاس آئے گا. ایک تو حدیث سمجھنے میں تو 20 منٹ لگ گیا, ذات کو کیا سمجھیں گے, شخصیت کو. ابھی دیکھیے جو ہے وہ تازہ وہ آ گیا ہے, کل پرسوں لسٹ لگ گئی ہے, سمجھ گیا. اور میرا گاؤں جو ہے جنرل ہو گیا ہے. ہاں تو ہوا ہنگامہ, انارکشت ہو گیا, ہوا ہنگامہ. تو کئی لوگ آئے, ہر قسم کے لوگ آئے, کہیں وکیل بابو تو کھڑا ہو جاؤ, یہ ہے ہم نہیں ہوں گے. تو میرے پاس فون آیا, تو میں نے استخارہ دیکھا, ان کو لڑنے کا مشورہ دیا تو بہتر آ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے لڑو, لیکن پھر بھی وہ بیچارے نہیں مانے. تو رات انہوں نے استخارہ کروایا کہ یار کچھ آمدنی ہونا نہیں ہے, چونی ملنا نہیں, جیبیں سے جائے گا. ابھی تو سب کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو, ہم بیٹھ جائیے, ہم بیٹھ جائیے. اور معلوم ہوا عین جو ہے وہ شب الیکشن, شراب بڑھ جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, تو مٹھی بند ہے, ابھی کم سے کم عزت بچی ہے. تو استخارہ منع آ گیا, ہم کو جان میں جان آئی, سانس میں سانس ہے, چلو جھنجھٹ ختم ہو. لیکن اس 5 سال کی پردھانی کے لیے کیا کیا کرتا ہے آدمی معلوم؟ جھوٹ, فریب, ہے نا, شراب, کباب, سب کرتا ہے. کتنے دن پردھان رہیے گا آپ, MLA رہیے گا آپ, MP رہیے گا, 5 سال. اور ایماندار رہیے گا تو 54 کی آمدنی نہیں ہونا ہے نا. اس کے لیے آدمی ہر دیہاتی دوران کے ہر فوریت کرتا ہے. علی کو پیغمبر نے غدیر میں مولا بنایا کب تک کے لیے؟ 5 سال کے لیے. بولو 10 سال کے لیے, کا ساری زندگی کے لیے, ہے نا. اور اس کے بعد گڑبڑ ہو گئی, 25 سال گھر میں بیٹھ گئے. ہم کو بہت اکھڑا, ہم کہے مولا اتنا بڑھیا چانس حق پیغمبر نے دیا, آپ کے پاس طاقت اٹھا, ایک کی ہمت کی سامنے کھڑا ہو جاتا, کاہے بیٹھ گئے گھر میں؟ تو اچھا ابھی پبلک کو سمجھایا تم نے نا کہ علی کی مثال کعبے کی سی ہے. حکومت کو بھی غرض ہو تو علی محمد
पहचानो तो कि वो हैं क्या। उनको गरज नहीं जिसने 3-3 बार दुनिया को तलाक दे दिया, समझ गया। उस आदमी को कोई एक और चीज अली अलैहिस्सलाम है, बाप रे बाप, वाकई पढ़े ना आदमी तो इतना कुछ बचा है पढ़ने के लिए। अभी 1000 गुलाम अमीरुल मोमिनीन ने अपनी मेहनत से कमा के खरीदा और आजाद किया। कितना? 1000 गुलाम। वो 25 साल की मसलियात देखिए आप, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, कहीं जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, यार तो बड़ा बयाबान है, लोगों का आना जाना सफर है, इनारा ना है, तो वही खड़े हो गए, लाओ पढ़वा, खुदाई शुरू कर दी, इनारा तैयार हो गया, पानी निकला, वहीं वक्तनामा लिखा, आगे बढ़ गए, कुछ मतलब है नहीं। इतना बनाया है मौलाए कायनात ने, इतना बनाया है 25 साल में कि वो भी एक पूरी फहरिस्त है। 5 साल रहे सरकार में, आप तारीख पढ़िए, जिसको अपने गांव जवान के एक ईंटा नहीं रखा आपने। अली की अजीब जिंदगी, 25 साल में इतनी मेहनत करके कमाया कि 1000 गुलाम अपनी मेहनत से खरीद के आजाद किया। 5 साल में एक तो ईंटा, एक तो कोठरी नहीं बनवाया मौलाए कायनात। कैसे बनवाते? अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात सुन लीजिए और खत्म दुआ। बहुत मशहूर है किस्सा, उसका बीच वाला सुनाना चाहता हूं। आज एक पीएम के पास टाइम नहीं होता है, सभासद प्रधान के मिलने टाइम नहीं होता, मौला वक्त निकालते थे, सड़क पर घूमते थे। जानते हो वृद्धा पेंशन किसने स्टार्ट किया है तारीख में? मौला ने। एक दिन ऐसे ही खलीफा जाके जा रहे थे, कौन यहूदी था, भीख क्यों मांग रहा है? हाँ साहब भीख क्यों मांग रहा है? कल साहब अरे क्या मतलब हुआ, चाहे जो जब तक काम लायक था तब तक काम किया इसने ना, अब आज बुढ़ा हो गया तो प्याला पकड़ा दो गया, जाओ इसका नाम लिखो और सरकार से इसके वृद्धा पेंशन तय करो। पेंशन के मूजिद का नाम है अली। समझ गया? और उस अली पर इल्जाम कैसा कैसा लगा, बाप रे बाप, तकलीफ वहां होती है। मैंने खुद पढ़ा, सही मसले पर खुद पढ़ा, पागल हो जाए आदमी। तो रिवायत मशहूर है ना, एक मोमिना के इसाले यहीं से घूम जाते हैं, मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है, शहजादी के मुताल्लिक आ जाइए, मशहूर है ना। फातिमा मेरा जुज है, जिसने फातिमा को अजियत दी, मालूम है कहाँ घुमाया भाई लोगों ने? ये हदीस तो अली के खिलाफ रसूलुल्लाह ने कही जी, और उसके पीछे जानते गड़ा क्या गया, कहने लगा असली में जो है वो मौलाए का अस्तगफिरुल्लाह, हिम्मत नहीं पड़ती नकल करने की, गढ़ने वालों का जिगर देखिए, हमको दोहराने की हिम्मत नहीं है, गढ़ने वालों के जिगर। वो असल में चक्कर चल गया था अबू जहल की लड़की से, शादी वादी का, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। और ये बात जो है पहुंच गई जनाब फातिमा तक, और जनाब फातिमा को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बहुत बुरा लगा। आई रसूलुल्लाह के पास, कहने लगे समझा दीजिए अली को, एक घर में या तो रसूलुल्लाह की बेटी रहेगी या दुश्मन खुदा की बेटी रहेगी, दोनों नहीं हो सकता। पैगंबर को भी बात बहुत बुरी लगी और रहबा दोष में डाली, तेजी के साथ मस्जिद में आए, मेंबर में गए, कहा आप लोग कान के सुन लीजिए, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तो उसने फातिमा को अजियत दी, उसने मुझे, ऐसा बड़ा इंसान, इतना बड़ा। अस्सलामु अलैका या अव्वल मज़लूमिन गुसिब हक़्क़ुह। सलाम उस कायनात के उस पहले मजलूम पर जिसका हक छीना गया। बिला वजह थोड़ी शहजादी ने कहा था, मत बुलाना, किसी को खबर ही मत होने देना, इस लायक नहीं है लोग तो मेरे जनाजे में। अल्लाह अकबर। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हलुम्मु तज़व्वदू मिन उम्मिकुम, आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। रिवायत कहती है फहन्नत व नाहदत व साहत व मद्दत यदैहा व दम्महुमा इला सदरिहा मलिया। बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ बरामद हुए,
कलेजे से बच्चों को लगा लिया। अमीरुल मोमिनीन जैसा इंसान कसम खा के फरमा रहे हैं कि जिस वक्त बच्चे माँ से लिपट के रो रहे थे, जमीन और आसमान के दरमियान से मेरे कानों में आवाज आई, अली बच्चों को माँ से अलग कर दो, फरिश्तों में कोहराम बरपा है। जज़ाकुम रब्बकुम। जनाजा तैयार हो गया। देखिए जानते हैं क्या वाक़अन है, कभी कभी होता है कि माँ का इंतकाल हुआ, लड़का कोई दुबई है, कोई सऊदी है, बम्बई है, आज रुक जाइए कल शाम तक रोक लीजिए हम पहुँच जाएंगे, ऐसा होता है नहीं होता। तो अब लड़का आ रहा है तो इंतकाल आज हुआ है, तदफीन, तो 24 घंटा जो घर वाले थोड़े रोएंगे, रोते रोते चुप हो जाते हैं, थक जाते हैं, काम में लग जाते हैं, है ना। चाहे जितनी देर में जो है तदफीन हो, आदमी थक के चुप हो जाता है, लेकिन जैसे ही घर से जनाजा निकलने लगता है, इंसाफ से बताइए कोई बच्चों को रोने से रोक सकता है, चीखने से रोक सकता है? आधी रात का वक्त है, फातिमा जैसी माँ का जनाजा घर से निकल रहा है, इंसाफ हुसैन को रोना चाहिए कि नहीं? तो अक्ल तो कहती है चीखना चाहिए, मुसीबत कहती है रो, गम कहता है रो, लेकिन हालात क्या है? हालात ये है कि अम्मा ने मना किया, अगर आवाज बुलंद होगी सुन के लोग शहीद हो सकते हैं। गम कहता है रो, हालात कहते हैं आँख से आंसू न निकलने पाए, शायद यही वजह रिवायत कहती है आगे आगे माँ का जनाजा है, पीछे पीछे इमाम हसन हुसैन गरीबान में सिसकते हुए माँ के जनाजे के साथ जज़ाकुम। बस आखिरी बात, जनाजा कब्र के पास पहुंच गया, आप लोगों ने सबने शिरकत की होगी। एक औरत के दफन में कितने लोगों की जरूरत है? कम से कम 3 आदमी ऊपर चाहिए ना, पायती बीच में है ना, कम से कम 2 महरम नीचे हों। उस रात को आधी मौला कहाँ से ले आएगा? लेकिन बताऊँ आपको, मौला को किसी की जरूरत नहीं थी। का क्यों? का इसलिए कि शहजादी इतनी कमजोर हो गई थी, इतनी लागर हो गई थी कि अली ने फातिमा के जनाजे को बच्चों की तरह अकेले हाथ लेके आए, लेकिन अभी वो असल मरहला बाकी है। किसको उतार दे कब्र में? इमाम हसन को, इमाम हुसैन को। लगता है रसूलुल्लाह को अली की इस मुश्किल का अंदाजा था। कब्र के पास लेके आए, 2 हाथ पैगंबर के हाथों के शरीर नमूदार हुए, अली मेरी अमानत लाके वापस कर दो। फातिमा को दफन कर दिया गया, कब्र बराबर हो गई। एक चीज अभी मैंने आपसे कही कि गम कहता है रो, हालात कहते हैं आवाज न निक। तो जब हसन और हुसैन नहीं रो सकते थे तो क्या मौला रोते हैं? अच्छा, और अगर मौला रोने लगते तो ज़ैनब को कौन संभालता, उम्मे कुलसूम को कौन संभालता? लेकिन अब तो दफन कर चुके हैं ना, अब तो कोई डर नहीं है ना कि वसीयत के खिलाफ हो जाएगा। रिवायत कहती है जब दफन कर चुके, बस आखिरी बार, तो रिवायत कहती है मौला कब्र शहजादी पर बैठ गए, रुख किया वहीं से कब्र पैगंबर का, फरमाते हैं सलाम हो या रसूल अल्लाह, आप पर मेरी तरफ से और आपकी बेटी की तरफ से जो आपके पास पहुंची हैं, अभी ये आपको बताएंगी
کہ آپ کے بعد ہم پر گزری کیا ہے۔ پہلے میں ایک آیت سنا دوں، قرآن کہتا ہم نے ان کو امام بنایا، یہدون بامرنا لما صبروا، کیوں امام بنایا ہے؟ ان کے صبر کی بنیاد پر، ہے نا؟ تو امام کے شرط کیا ہے؟ بنیادی صابر ہونا۔ علی سے بڑا کوئی صابر تو نہیں ہے نا، لیکن برداشت کرتے 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 جب دفن کر چکے اور قبر پر بیٹھ گئے، فریاد کرتے کرتے جو جملہ تاریخ کا ہے وہ یہ ہے، رخ کیا قبر پیغمبر کی طرف، فرماتے ہیں کلا یا رسول اللہ عن صفیتک الصبری، یا رسول اللہ اب آپ کی چہیتی کی جدائی علی سے برداشت نہیں ہے۔ عباس مولا کے چچا آئے، بازو تھاما پکڑا کے گھر، رات گزر گئی، صبح پتا چلا رے فاطمہ کو تو دفن کر دیا گیا۔ لوگ آئے، بہت اچھا نہیں کیا آپ نے، ہمارے نبی کی بیٹی تھی صاحب، ہم جنازہ اٹھاتے، ہم شان سے یہ کرتے۔ مولانا نے کہا بھئی اب میں کیا کروں، میرے لیے وصیت تھی، مجبور تھا۔ تو ایک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو جو کرنا تھا کر لیا، ہم جا رہے ہیں۔ عورتوں کو لاؤ جی، چلو قبر کھودتے ہیں، لاش نکالتے ہیں، پھر شان سے جنازہ اٹھائیں گے۔ جیسے یہ سنا تو روایت کہتی ہے ایسی ردا ہے نا پیلی تھی، امام نے اس دوش پہ ڈالی، ذوالفقار لیا والے قبر کے پاس کھڑے ہوئے، آؤ ہاتھ لگا کے دیکھ لو، تو اتنے میں صاحب روایت کہتی ہے کہ کوئی آدمی ادھر سے آ رہا تھا، اس نے علی کو دیکھا ایسی، اس کو ایک حدیث یاد آئی، یار کیا کر رہے تم لوگ، تو کیا ہوا؟ تو ہم نے پیغمبر کو سنا ہے جب مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، منہ سے چھاگ نکل رہا ہو، پیلی ابا ہو، سامنے آنا مت علی کہ کوئی نہیں تو بچو گے نہیں۔ یہ جب اس نے سنایا تو لوگ ڈر گئے، کہنا اچھا اچھا ٹھیک ہے علی جو کیا آپ نے ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ مولا آپ موجود تھے، کھڑے ہو گئے، بی بی کی قبر کھودنے نہیں پائی، لیکن ہائے 6 مہینے کا بچہ کربلا میں حسین نے اپنے ہاتھ سے دبلایا تھا، ان ظالموں نے نیزہ چبو چبو کے بچے کی لاش نکالی۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومین کو 30 سال کی نیت سے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس اعزاز ذکر اہل بیت کا ثواب نسرین فاطمہ مرحومہ بنت واجد علی اور عباس حسین مرحوم ابن کرم حسین کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thank you.